بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 16 میں فرمایا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، سو وہ اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اس بستی پر حجت قائم ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہ سزا کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ عذاب الہی ملکوں میں جنگ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 5 میں فرمایا پس جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا، ہم نے اپنے ایسے خاص بندے بیچ کر تم پر مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، بس تمہاری تلاش میں پورے ملک میں گونس کر پھیل گئے، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ دو ممالک میں جنگ اور آندھی و طوفان کے علاوہ قدرتی آفات جیسے لینڈ سلائیڈنگ، زلزلے، آتش فشان اور سیلاب کے آنے میں حکمتیں ہیں۔ یہ ضرور آتے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا قانون ہے، جن سے نئے خزانے اور جڑی بوٹیاں دریافت ہوتے ہیں، اور مزید حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن یہ آفات و مصائب اسی قوم پر آتی ہیں جو قوم اس سزا کی مستحق قرار پاتی ہے، یعنی گناہگار قوم پر آئیں گی یہ مصائب اور آفتیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 118، سورہ روم آیت نمبر 9 اور سورہ زخرف آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ عذاب الہی یا قدرتی آفات کے نزول اور بستیوں کی ہلاکت و تباہی میں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قوموں کی ہلاکت و بربادی کی 4 وجوہات ہیں۔ سامعین ناظرین، مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز۔ قوموں کی ہلاکت و بربادی کی 4 وجوہات میں سے پہلی وجہ ہے فسق و فجور اور جرائم۔ یہ فسق کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کو واضح کرتا ہوں، یہ واضح کرنا لازمی ہے۔ فسق کا معنی ہے اللہ کے فرمان اور راہ حق سے نکل جانا، نافرمانی کرنا، بدعملی اور غلط کاری کرنا، یہ فسق کا معنی ہے۔ فسق و فجور پہلی وجہ ہے، اور قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 9 مختلف آیات ہیں جن میں عذاب الہی اور قوموں کی ہلاکت و تباہی کی وجہ فسق و فجور اور جرم جرائم کو کہا گیا ہے۔ یعنی 7 سورتوں میں 9 آیات ہیں مختلف جگہوں میں، جن میں سے فسق و فجور پہلی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہی ہے کہ جو کہ عذاب الہی نازل ہو کے قوموں کو، اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ و برباد و ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ ہے قوموں کی ہلاکت و تباہی کی ظلم و مظالم۔ ایک تو ظلم و مظالم اور ظلم و ستم ہے، اس کے علاوہ ظلم کی ایک جامع تعریف یہ ہے کہ کائنات کی کسی بھی کلی یا جزئی چیز کو اس کی اپنی جگہ، اس کے اپنے مقام، اس کے اپنے وقت میں رکھنا عدل ہے، اور نہ رکھنا ظلم ہے۔ یہ جامع ترین تعریف ہے ظلم کی۔ اور یہ قوموں کی ہلاکت و تباہی بوجہ ظلم، اس سلسلے میں جو ہے نا، قرآن مجید کی 10 سورتوں میں 10 آیات ہے اس بارے میں کہ ظلم و ستم کو، ظلم و مظالم کو قوموں کی ہلاکت و تباہی کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ سامعین ناظرین، قوموں کی ہلاکت و تباہی کی تیسری وجہ ہے گناہ و معصیت، کہ جس قوم میں گناہ اور معصیت بڑھ جائے اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، عذاب اس میں نازل کر دیتا ہے اس پر۔
اس سلسلے میں قرآن کی 7 سورتوں میں 9 مختلف آیات ہے جس کو گناہ اور معصیت کو قوموں کی ہلاکت و تباہی کی وجہ قرار دیا گیا ہے. یعنی 7 سورتوں میں 9 مختلف آیات ہے جس میں یہ وجہ قرار دیا گیا ہے اس کو، معصیت کو اور گناہ کو. چوتھی وجہ قوموں کی تباہی و بربادی و ہلاکت کی وجہ، چوتھی وجہ یہ ہے، چوتھی وجہ فساد ہے. فساد معنی تباہی، خرابی، لہو و لعب. اس سلسلے میں قرآن مجید کی 4 سورتیں ہیں. ان 4 سورتوں میں 4 مختلف آیات ایسی ہیں جو کہ فساد کو قوموں کی ہلاکت و بربادی کی وجہ قرار دیا گیا ہے. سامعین ناظرین، جن صاحبان کو سورتوں کے نام اور آیات کے نمبرز چاہیے وہ اپنا ای میل ایڈریس ہمیں دے دیں، ہم فوری طور پر ان کو سورتوں کے نام اور آیات کے نمبرز جو نا سینڈ کر دیتے ہیں. آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 4 وجوہات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر آزمائش میں صابر و شاکر رکھے. مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تشفی ضرور ہو گئی ہوگی. مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ. واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی.